کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ حالیہ دنوں میں قومی کھیل ہے۔ آٹے کی اصول کے لیے آپ لائن میں لگیں گے تو بھی سستا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہے تو لمبی لائنوں میں پیٹرول۔ اسی طرح دیگر جو ضروریات زندگی ہیں وہ یا تو بہت مہنگی ہیں اور یا ان سے باہر ہوتی ہیں۔ کیا یہ اچھا کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ان لائنوں سے بچنا ہے تو جب آپ ووٹ دینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ درست فیصلہ کر لیں تو پھر یہ آپ کو اس طرح لائن میں بات عوام کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور معاملات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں کو لے کر جس طرح پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں بڑی ہی خوفناک ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان صحیح ٹریک پہ واپس آئے اور ملک و قوم کی ترقی کے حوالے سے عوام کو لے کر فیصلے کیے جائیں، لیکن دیکھتے ہیں دیگر جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور کرتے ہیں سینئر صحافی چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم سنگھ۔ خواجہ صاحب ہر طرف لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی یہ یوٹیلٹی اسٹور پر یہ ادھر سے یہ سفر شروع ہوا ہے۔ جی جی یوٹیلٹی اسٹور پہ جب وہ سبسڈی دی گئی آٹا، گھی اور چینی، یہ تین آئٹم جو ہیں یہ حکومت نے سبسڈی ریٹ پر، تو وہ پھر ادھر روزانہ خواتین اور مردوں کی یہ تدلیل اور لمبی لمبی لائنیں یوٹیلٹی اسٹور کے باہر، اور ادھر چکوال شہر کے مرکز میں یہ کلب کے سامنے جو یوٹیلٹی اسٹور ہے یہ تو روزانہ کا منظر ہے۔ یہ خود بھی میں نے دیکھا، اور بالکل صبح لوگ 7 بجے آگے لائن اپ ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر 12-1 بجے کسی کی باری آ بھی جائے خوش نصیبی سے تو وہ پتہ چلتا ہے جی اگر آٹا مل رہا ہے تو وہ گھی اور چینی کوئی نہیں ہے، اگر گھی دستیاب ہے تو آٹا، اور وہ تینوں آئٹم کوئی خوش قسمت شخص ہے کوئی تینوں آئٹم ادھر یوٹیلٹی اسٹور سے لے کر جاتا ہے۔ تو وہ ابھی یہ عمل جاری تھا، تو اب یہ سرکاری آٹا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو بہرحال ابھی کہہ رہے ہیں یہ ڈپٹی کمشنر نے اس دن بھی میٹنگ میں کہ وہ کوٹا بھی بڑھا ہے، اور ٹرکنگ پوائنٹ مطلب ہے کہ اب یہ پہلی دفعہ یہ ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ عموماً یہی تھا کہ جو ڈیلر تھے یہی شکایت تھی کہ وہ انڈر ہینڈ جو ہے نا، ڈوڈیال کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور بڑا ریزنٹ کیا اس رکشہ ڈرائیور نے کہ کس طرح وہ آٹا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ چھپایا ہوا ہے پیچھے، اور جو زیادہ پیسے دے رہا ہے، یا وہ کہتا ہے دلانیاں آندیاں تاں دیں ہو، مطلب غصے میں تھا وہ رکشہ ڈرائیور، کیونکہ وہ نہیں تھا دے رہا آٹا۔ تو یہ اسی میں خیال وجہ سے یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو ادھر ڈپٹی کمشنر نے پھر ٹرکنگ پوائنٹ جو ہے نا، ابھی یہ کہہ رہے ہیں 14 ٹرکنگ پوائنٹ ہے، تو ابھی یہ اگر آپ ادھر تحصیل چوک پہ یہ روزانہ یہ مطلب میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو اس میں اب یہ تھوڑا محسوس ہو رہا ہے کہ تعداد لائن ذرا تھوڑی کم ہوئی ہے، نہیں تو آگے شروع میں جو پوزیشن تھی کہ بالکل وہ، اور مرد اور خواتین مطلب ہے بڑا مطلب تکلیف دہ یہ منظر تھا۔ تو بہرحال یہ ابھی اسی بھی اگر ہو تو چلو، تو یہ اب یہ جو آئی ایم ایف والوں نے آگے پوزیشن لے لی ہے، اور تاریخ بھی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ 31 جنوری کو یہ تشریف فرما ہوئے ہیں، 2 فروری، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایف بی آر اور وہ سالے منی بجٹ کی تیاری ہے جی، اربوں روپے کا یہ ٹیکس جو ہے، یہ میں نے آج بھی کل بریکنگ خبر کی تھی، یہ 8 فروری کو پاکستان نے یہ آپ ایک نیا رستہ نکالا ہے شارٹ کٹ، انہوں نے کہا نہیں آرڈیننس نہیں، پارلیمنٹ سے منظوری لو، آئی ایم ایف نے یہ ادھر مطلب اپنی ڈکلیریشن دے رہے ہیں اینج کرو اینج کرو، تو وہ آپ شارٹ کٹ تو ان کے بعد یہ اگر آپ وہ پروسیجر جو ہے پہلے قومی اسمبلی سے منظور کریں گے بل، پھر وہ سینٹ میں جائے گا، تو یہ ایک طاقت ہے، تو یہ اب عوام کو دبا وہ ایک جھٹکا، اللہ معاف کرے، وہ یہ اب وہ ادھر اسلامت میں تو دبا کرنا ہے نا جی، اللہ اکبر پڑھ کے، تو یہ اب جھٹکے کی طرف یہ جھٹکا ہونے جا رہا ہے، یہ اربوں روپے کے ٹیکس جو ہے، بتا تو یہ رہے ہیں کہ یہ اشرافیہ اور بڑے صنعت کاروں اور بڑے مگر مچھوں پر لگیں گے، مگر تاریخ کو آیا 75 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس کبھی بھی وہ ٹیکس بچانے کا ہنر جانتے ہیں، سارا یہ مافیا جو ہے سارے ان کے پاس رستے موجود ہیں، تو یہ ذبح جا کے عوام نہیں ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ قوم اپنے آپ کو تیار رکھے، مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جھٹکا میرا نہیں خیال کہ یہ پوری ریاست اور اس کے لیے
یہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ یہ جو جھٹکا کرنے جا رہے ہیں، اس کا شدید رد عمل جو ہے نا، شدید رد عمل بالکل جی سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ منی بجٹ کو لے کر بہت سے خدشات ہیں۔ اس وقت بھی اشیاء خودروش کی قیمتیں عام لوگوں کے خرچ سے اور کی استطاعت سے باہر ہو چکی ہے، اور ابھی مزید جو مہنگائی ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، مزید مہنگائی ہونے والی ہے، اور ایسا اپوزیشن نہیں کہہ رہی بلکہ حکمران طبقہ، وزراء، مشیر یہ عوام کو تیار کرنے کے لیے ان کو بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، کس طرح کی امید پڑ سکتی ہیں۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہے۔ خواجہ صاحب، اشیاء خورد و نوش کا یہ جو معاملہ بنا ہوا ہے، خاص طور پر آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے، مختلف چیزیں کم ہوتی رہتی ہیں، تو ماضی میں ایک دفعہ یاگا بھٹو دور میں ڈیپو سسٹم متعارف کروایا گیا تھا جی، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ وہ میں ابھی دیکھیں آپ کو، میں ہر پروگرام میں یہ رونا رو رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ آپ کا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وی انری دیکھیں اس وقت جو تھے، آٹا ناپید تھا اس وقت بھی بھٹو دور میں، انہوں نے گلی گلی میں انہوں نے وہ کھول دیے، ڈپو کھول دیے تھے۔ وارڈ سسٹم میں چھوٹے چھوٹے وارڈ تھے، ہر وارڈ میں اگر 2 آپ یہ ڈپو کھول دیں، یہ ٹرک کی لائنیں لگانے کی اور پبلک کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پورے جو دوسرے شہروں سے یہاں سے گزر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹرک پہ۔ جب ایک گلی میں آپ کر رہے ہوں گے تو کم از کم لکا ہوا تو ہوگا، ایک سائڈ پہ ہوگا، وہ وارڈ کے لوگ ہی دیکھ رہے ہوں گے، چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے، آٹا وافر دے ڈپو میں۔ ڈپو کا سسٹم وہ جو تذلیل ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑک پہ لائنیں عورتیں اور وہ مکس لگی ہوئی ہیں، ڈپو سسٹم میں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو ٹرک والے کو آپ دے رہے ہیں، ٹرک کے مزدور جو ہے نا پیسے لے کے اس طرح لے کے وہ دے رہے ہیں، وہ آپ ایک کمرہ بیٹھک کرائے پہ لے کے، جس طرح گھروں میں جس طرح پہلے ڈپو تھا، ایک شاپ لے کے وہاں پہ جو ہے نا آپ وہ محلوں میں یہ شروع کر دیں۔ مگر یہ وی ایم کی ضرورت ہے۔ ابھی دیکھیں 5G کا دور ہے، آپ مطلب وہ 1950 والے مطلب دور والی سوچ آپ کی مطلب ڈیجیٹل آپ کی سوچ آئی نہیں۔ دیکھیں یہ ڈیجیٹل دور جا رہا ہے، یہ سارا جو جا رہا ہے، اس کے اتنی آسانی ہو جانی چاہیے، وہ جو بیوروکریسی ہے وی ایم ہوگا تو یہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوگا نا، وہ کرنا، کیونکہ جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو دشواریاں پبلک میں جو ہے نا وہ پیدا ہوگی۔ میرا یہ رونا ہے کہ ابھی 35 روپے کا ٹیکا ان کو لگا ہے، کوئی نہیں بل بلائی، کوئی چیخ امداد نہیں ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پیٹرول کا جو 35 روپے کا ٹیکا پبلک کو لگا ہے، آپ مطلب دیکھ لیں، کوئی روڈ بلاک نہیں ہوا، کوئی چیخ امداد نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے اثرات ابھی چھپڑ بازار میں نمودار نہیں ہوئے، جو ٹماٹر پہ آنے ہیں، جو پیاز پہ آنے ہیں، جو پہلے آئے ہوئے ہیں پہلے، یہ جو 35 کا ٹیکا لگا، ابھی جو گابر صاحب فرما رہے ہیں آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے، جب اس سے وہ فائنل ہو جائے گا 35 روپے کا ٹیکا انہوں نے، اور سمری 86 روپے کی گئی ہوئی ہے، انہوں نے 86 روپیہ پیٹرول کا ریٹ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جب یہ مزید 35-40 روپے کا ٹیکا لگے گا، یہ بل بلائے گی، یہ چیخے گی، اور وہ ایسا ٹیکا ہوگا محسوس ہوگا۔ اور اس کی میں آگے ویڈیو میں وہ بنا رہا تھا، جب پمپ پہ لائن لگی ہوئی تھی، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ پبلک چیخے گی، چلائے گی، یہ بل بلائے گی، جب اس کی یہ چیخم داڑ 7ویں آسمان پہ پہنچی تو اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا۔ یہ 7ویں آسمان تک یہ چیخ جاتی نہیں ہے، یہ پہلے آسمان پہ رک جاتی ہے، اثر نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، مطلب وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ 200 روپے کا کلو بھی کر دیں نا آٹا تو یہ مطلب خرید لیں گے، وہ چند جو ہوگے وہ بھیک مانگنا شروع کر دیں گے، وہ جو رہ جائیں گے نا، جو خرید میں نہیں آئیں گے، تو یہ مطلب بھیک مانگے ابھی یہ پیدا مطلب ہوں گے زیادہ۔ پہلے ہی چکوال میں پہلے ہی جنگار ہے مطلب بھیک مانگوں کی، تو یہ جیسے یہ ابھی جا رہا ہے، یہ ٹیکا اور لگے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بھیک مانگنے والوں کی تعداد جو ہے نا زیادہ ہوگی۔ اس کی روک تھام، آسانیاں پیدا کرنے کی، یہ بیوروکریسی کا کام ہے۔ بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں، بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، مگر ویژن ہے نہیں
کہ پبلک کو جو ہے نا کس طرح آسانیاں پیدا کرنی ہے. پبلک کے لیے کس طرح آسانیاں پیدا کرنی ہے، اس حوالے سے سوچ بچار جہاں ہونی چاہیے بدقسمتی کے ساتھ وہاں نہیں ہو پا رہی. خواجہ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 5G کا دور ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ مسائل جی کا دور ہے. اتنے مسائل ہیں کہ آپ گنتے رہیں، آپ گنتی بھول جائیں گے، لیکن مسئلے مسائل ختم نہیں ہوں گے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی فخر محمود مرزا بھی موجود ہے. مرزا صاحب، جمہوریت کہنے کو تو جمہوریت رائج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ عوام کا یہ نظام ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے، جو کہ عوام کا نظام ہے، عوام کے لیے ہے، عوام کے لیے کچھ کر کیوں نہیں پا رہا؟ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول رہی ہے. میں تو یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جب سے پاکستان مرد وجود میں آیا ہے، لگاتار ایک استحصالی طبقہ مختلف شکلوں میں مختلف پارٹیوں کے روپ اختیار کر کے وہی ہم پر مسلط ہے، اور آج اس نے قوم سے اس کی خودداری، غیرت اور استناس بھی چھین لی ہے. یہ جو آپ لائنوں کی بات کرتے ہیں، یہ قومی احساسات کو مجروح کرنے کے مترادف ہیں. اور یہ آپ دیکھیں، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. پہلے اسٹوڈنٹ یونینوں پر پابندی لگی، ٹریڈ یونین کو ختم کیا گیا، جو مزدور کے حقوق کی آواز اٹھاتی تھی. بظاہر لیبر لاز موجود ہیں، بظاہر کہنے کو ان کے تحفظ کے لیے بھی قانون موجود ہے. آپ یہ دیکھیں، اگر چکوال شہر کوئی لیں، یہاں ملنے دیکھیں، یہاں پیٹرول پمپ دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں 5 یا 5 سے زائد مزدور کام کریں ان کو EOBI کے تحت رجسٹر ہونا چاہیے. لیکن یہ محکمہ بھی ایک لمبی تان کر سویا ہوا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گارڈز ہیں بینکوں کے باہر، مختلف استحصالی طبقے کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے اپنی ایک بنائی ہوئی ہے، ان کی کوئی رجسٹر کرائی ہوئی ہے، لائسنس لیا ہوا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ بینکوں سے 30,000 اور آگے اس مزدور کو وہ 18,000 اور سیکورٹی ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں. یعنی استحصال ہر جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی استحصال کی ایک قسم ہے جو آپ آتے کی لائنیں بتا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور خواجہ دانیال صاحب نے بھی 7ویں آسمان کی بات کی ہے، تو یہ انشاءاللہ تبدیلی کے آثار ضرور نمودار ہوں گے، اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ حالات بدلیں گے. اور انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے. ابھی نون لیگ کے اندر بہت آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے موروثیت کے خلاف آواز اٹھائی ہے. چلے اس طرف بھی مرزا صاحب بالکل ضرور آئیں گے، سیاست پہ بھی ہم بات کریں گے. فی الوقت تو عوام کی جو مشکلات ہے، عوامی مشکلات کا بس فقط ہے کہ آنا ہے کہ لوگ متحد ہو جائیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. ٹھیک ہو گیا جی. اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، کسی اور نے نہیں آنا، آپ نے خود ہی آواز بلند کرنی ہے. پرامن احتجاج کا حق آئین پاکستان بھی دیتا ہے، اور ہر مہذب معاشرے میں یہ گنجائش تو کم سے کم موجود ہوتی ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے پرامن آواز بلند کریں. اس وقت کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں عام آدمی جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے، وہ پس کر رہ گیا ہے. اور جس طرح خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آواز نہیں نکل پا رہی، شاید اس کی آواز نکالنے کی سکت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب، ایک طرف پیٹرول کی قیمتیں اب ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں، ڈیزل کی بات کی جائے تو 262 روپے سے زائد پہ ہے. اسی طرح جو پیٹرول ہے وہ 250 روپے سے زائد پر چکوال میں بک رہا ہے. ابھی خبر یہی آ رہی ہے کہ یہ مذاکرات جاری ہے، 17% GST مزید وہ عائد کرنے کی تیاریاں ہیں. تو یہ معاملات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ معاملات ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑی خوفناک اور بڑی خطرناک صورتحال ہے. ایک تجربہ کیا گیا تھا سائنٹیفک، ہمارے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. مینڈک کو ایک گرم پانی، ہلکے گرم پانی کے اندر ڈالا گیا، اور کچھ وقت کے بعد اس پانی کا ٹیمپریچر ذرا ریز کر دیا گیا.
مینڈکس نے سروائیو کیا. 3 4 5 مراحل کے اندر درجہ وار اس کے پانی کے ٹیمپریچر کو رائز کیا جاتا رہا. ایک سائنٹیفک تجربہ ہوا ہے جی اور وہ مینڈک ایسے ٹیمپریچر پہ بھی سروائیو کر گیا کہ جس ٹیمپریچر پہ ادروائز اس کو سروائیو نہیں کرنا چاہیے تھا, مر جانا چاہیے تھا. اب ہم چونکہ یہ جو ایک پوائزن ہم لے رہے ہیں, ایک جو ہمیں زہر دی جا رہی ہے, ڈوزز جو دی جا رہی ہیں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈوز ہے پہلے سے بھاری ہوتی جا رہی ہے, پہلے سے زیادہ ہائی پوٹنسی ہوتی جا رہی ہے, اسی طریقے سے شاید ہمارے اندر کا جو سروائیول انسٹنکٹس ہیں وہ بھی زیادہ, ہمارا امیون سسٹم کہہ لیں, ہماری جو قوت برداشت ہے, ہماری جو قوت برداشت کہیں, بے حسی کہیں, مجبوری کہیں, کوئی بھی نام دے لیں, اس کے اندر بھی شدید اضافہ ہوا ہے. اب یہاں پہ مجھے ایک بات عرض کرنی ہے, جی وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب یہاں تک جو صورتحال جو یہاں تک پہنچی ہے نا, ٹھیک ہے, آن دا برنک آف ڈیزاسٹر, صحیح, آن دا برنک آف ڈیزاسٹر. اس وقت پاکستان گورنمنٹ کوئی بھی ہوتی آئی ایم ایف کا پیکج ہر صورت میں اس نے سیکیور کرنے کی کوشش کرنی تھی. ادر